عرفات میں وقوف کرنا یہ رکن اعظم ہے، فرض ہے۔ جب تک بندہ عرفات میں وقوف نہیں کرتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاحب استطاعت پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت پر ضروری ہے۔ حج کے 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں حج کی، اور یہ تینوں قسم اپنے اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ حج افراد، حج قران اور حج تمتع، یہ حج کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج افراد کسے کہتے ہیں، پھر حج قران کسے کہتے ہیں۔ حج افراد حج ہے، وہ بھی حج ہی کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، مگر حج افراد میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خالص حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اس میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی حج افراد میں، صرف حج۔ اس لیے جو مکے میں رہنے والے ہیں، جدہ میں رہنے والے ہیں، یا مکۃ المکرمہ کے اطراف میں حلم جسے کہتے ہیں، حلم میں رہنے والے ہیں، وہ لوگ حج افراد کا احرام باندھتے ہیں۔ یہ حج کے ایام میں وہ حاضر ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس کا عمرے سے تو تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو عمرہ اور حج کا احرام اور اس کی نیت ایک ہی ساتھ کرتے ہیں۔ حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ کرنے کے بعد آپ پھر احرام سے آپ فارغ نہیں ہو سکتے، احرام نہیں اتار سکتے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ پر برقرار رہیں گی۔ اسی احرام جو آپ نے پہنا ہے، عمرہ کیا، اب اسی نیت احرام سے آپ کو حج کرنا ہوگا۔ آپ احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ یہ حج قران ہے، ساتھ میں عمرہ اور پھر حج۔ اسی لیے یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے، کیونکہ احرام کی پابندیاں بہت ہوتی ہیں۔ احرام کی پابندیاں یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ آپ کپڑا بھی آ جائے تو بھی آپ کو کفارہ لازم آ جائے گا۔ جو ہے عطر لگائے ہوئے سے آپ نے مصافحہ کر لیا تو بھی کفارہ لازم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ احرام میں ہیں اور حالت احرام میں کوئی عطر نہیں لگانا ہے۔ آپ سے کوئی معانقہ اور مصافحہ کر لیا اور وہ صاحب جو ہے عطر لگائے ہوئے ہیں تو اب آپ پہ دم واجب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ حج قران یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم ہندوستان سے جو حج کرنے جاتے ہیں یا پاکستان یا پڑوسی ممالک کے جتنے بھی افراد، یہ نہ حج افراد کرتے ہیں نہ حج قران۔ ان میں سے اکثریت کا جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ یہ حج تمتع کیا ہے؟ حج تمتع میں عمرے کی نیت سے آپ احرام باندھ لیتے اور آپ نے 2 چادر احرام کی آپ نے باندھی اور نیت کی، اور وہ 2 چادر احرام کی باندھ آپ لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام پہنتے نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک تسبیح ضروری ہے، یہ شرط ہے، 1 مرتبہ پڑھنا یہ شرط میں سے ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک تسبیح شرط میں سے، لیکن 3 مرتبہ اس کو دہرانا یہ افضل ترین امر۔ حج کو جانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ نہ آپ گھر سے نیت کریں نہ ایئرپورٹ پہ نیت کریں آپ، اس لیے کہ آپ گھر سے نکلیں گے، آپ کے اعزاء اقارب میں سے آ کے ادھر لگائے ہوئے اگر کوئی آپ سے مصافحہ کر لیا، اب آپ یہ تو نہیں بول سکتے میں مصافحہ نہیں کرتا آپ سے، اب کوئی آنے والا بندہ آ کے آپ کے اوپر اگر ہاتھ ڈال دیا، اب اس جانے کی آپ کو
جو اجرت رہتی جلدی رہتی، اب ہاتھ ڈال دیا، احرام باندھے ہوئے ہیں تو آپ پر دم لازم آ جائے گا، چونکہ گلاب اور خوشبو اس طرح احرام کے بعد لگانا اس پر دم ہو جاتا ہے۔ نیت آپ کب کریں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جب آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں۔ ایک تو جہاز پہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ گیا ہے، آپ نیت کر لیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ حجاج کرام تھکے ماندے ہوتے، بعض لوگ کھا پی کے وہ فلائٹ میں نیند کے آغوش میں چلے جاتے، سوئے رہتے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی اور میقات گزر جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ حجاج کرام جب فلائٹ پہ ہوائی جہاز پہ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو وہاں آپ نیت کریں۔ نیت کیا ہے؟ تیری رضا کے لیے میں عمرے کی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں میرے لیے اسے آسان فرما دے، یہ نیت ہو گئی۔ تو آپ کب نیت کریں گے؟ نیت آپ اس وقت کریں جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں سے پھر وہ کسٹمز وغیرہ یہ وہ جو مسائل وہاں ہیں وہ حل ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں گے، آپ جو ہے ہوٹل میں جائیں، اطمینان سے ہوٹل میں جانے کے بعد آپ آرام کریں، نہائیں، غسل کر لیں، احرام اتاریں، غسل کریں۔ احرام اتارنے سے آپ کا احرام ساقط نہیں ہوتا، وہ احرام نیت کا نام ہے۔ چادر کے ساتھ ساتھ، بغیر سلی ہوئی چادر کے ساتھ ساتھ وہ نیت جو آپ نے کی تھی نا، اس کا نام ہے احرام۔ اعلان کریں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو طواف میں درود پاک پڑھتے جائیں۔ سب سے افضل طریقہ درود پاک، طواف کرتے جائیں، درود پاک پڑھتے جائیں۔ طواف مکمل ہو گیا، 2 رکعت نفل نماز، جو وہ نماز نفل ضرور ہے لیکن ادا کرنا واجب ہے، تو وہ نماز ادا کریں 2 رکعت۔ کہاں کریں گے ادا؟ مقام ابراہیم کے قریب میں، مقام ابراہیم کے سیدھ میں آپ نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد خوب پیٹ بھر زمزم پئیں۔ ذی الحجہ کو آپ احرام باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ منی میں پہنچیں گے۔ ظہر، عصر، مغرب، اگلی نماز عشاء اور پھر فجر، یہ منی میں آپ ادا کریں گے۔ فجر کی نماز منی میں پڑھنے کے بعد آپ کو 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات کے میدان میں، آپ عرفات میں پہنچیں گے۔ عرفات میں وقوف کرنا یہ رکن اعظم ہے، فرض ہے۔ جب تک بندہ عرفات میں وقوف نہیں کرتا اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ رکن اعظم کہیے، بہت بڑا حج کا رکن ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو آپ عرفات پہنچیں گے، میدان عرفات۔ وہاں پہنچنے کے بعد وقوف کریں گے۔ ظہر اور عصر، یہ 2 نمازیں آپ میدان عرفات میں ادا کریں گے۔ مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں آپ کو ادا نہیں کرنا ہے، یہ اس چیز کو آپ خیال رکھیں۔ دیکھیے شریعت کا حکم ہے، اسلام کا، دین کا، نبی کا حکم ہے، یہاں مغرب کی نماز مغرب تک ٹھہرنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے آپ نکل نہیں سکتے۔ 2 ہی نماز آپ کو پڑھنا ہے وہاں، ظہر اور عصر۔ مغرب کی نماز کہاں پڑھنا ہے؟ وقت ہو چکا ہے مغرب کا، مگر مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آپ جب غروب آفتاب کے بعد جائیں گے مزدلفہ، مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں پڑھی تھی، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، دونوں نمازیں ملا کر آپ کو مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے مزدلفہ میں آپ کا رات میں قیام ہوگا۔ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں ہی فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور یہ فجر میں سورج روشن ہونے تک مزدلفہ میں قیام ضروری ہے۔ بعد مزدلفہ سے آپ کو رمی جمرات کی طرف جانا۔ یہ 10ویں ذی الحجہ آ گیا۔ پہلا کام ہے آپ کا، ایک بڑے شیطان کو جا کر کنکری مارنا۔ کنکریاں کہاں سے لیں گے؟ مزدلفہ میں چن لیں گے آپ۔ 7 کنکری پہلے 10 تاریخ کو آپ کو مارنا ہے بڑے شیطان کو، 7 کنکریاں مارے آپ، 7 کنکری۔ اس کے بعد مارنے کے بعد آپ کو قربانی دینا ہے۔ اب یہ قربانی اگر آپ نے پیسے جمع کر دیے ہیں تو انتظار کرنا ہے میسج آنے کا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔
جب قربانی ہو گئی تو حلق یا قصر کرانا، حلق کرا لیے آپ، سر کا بال آپ نے نکال لیا، پھر آپ احرام سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا کام رہ گیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ طواف زیارہ، یہ فرض ہے۔ اب 11 اور 12 یہ ایک دو اہم ہیں، تینوں شیطان کو 11 تاریخ کو مینا میں آپ کنکری ماریں گے، چھوٹے مجلے بڑے، 21 کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ پھر 11 تاریخ مکمل آپ نے کی، 12 تاریخ کو پھر 21 کنکریاں آپ کو مارنا ہے۔ آپ کا 5 دن کا حج ہو گیا، یہ مکمل 5 دن مکمل آپ نے حج کی تکمیل کر لی۔ آسان ہے، دیکھا جائے تو 2.5 سے 3 دن کے اندر ہی آپ کا احرام اتر جاتا ہے۔ یہ ہیں 5 دن حج کے احرام کے، اور یہ عمرہ اور یہ جو حج کے طریقے میں نے بیان کیے، یہ حج تمتع ہے۔ یہی ہند و پاک کے لوگ اسی انداز میں حج کرتے ہیں۔ حج بہت بڑا فریضہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ مشقت کا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج اسی کا مقبول ہے اور گناہ سے وہی بندہ پاک ہوتا ہے جس کے حج میں نہ کوئی فحش کام ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے اور نہ وہ کسی طریقے کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے درگزر کا معاملہ حجاج کرام کو چاہیے کہ حاجیوں کی مدد کریں،